لجنہ ٹی وی کے محترم دوستو، میں ہوں حامد اختر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرض کرتے چلیں کہ حسب روایت اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے، اور مزید درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو نفع بخش ثابت ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ناظرین کرام، اگلی سورت سورۃ المعارج ہے۔ سورہ معارج مکی ہے۔ اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا ہی میں نمٹ لیں۔ اس کے بعد یہ سورت قیامت کی منظر کشی کرتی ہے اور وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا اسے بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو اور کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ یہ سورت انسان کی فطرت اور طبیعت بتاتی ہے کہ یہ بڑا حریص اور جزا و فضا کرنے والا ہے۔ تکلیف پہنچے تو چیختا چلاتا ہے اور نعمت حاصل ہو تو اکڑنے لگتا ہے، مال ہاتھ آ جائے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ البتہ حقیقی مسلین یعنی نمازی اس سے مستثنا ہے۔ نمازیوں کی اللہ تبارک و تعالی نے 8 صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 2، ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے، گویا کہ وہ نماز کے ذریعے حق اللہ اور زکوٰۃ کے ذریعے حق العباد ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ حساب و جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ نمبر 4، وہ عبادت و طاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 5، وہ زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں، صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ نمبر 6، وہ امانتیں ادا کرتے ہیں اور عہد پورا کرتے ہیں، نہ عہد میں خیانت کرتے ہیں اور نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ نمبر 7، وہ حق و عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں۔ نمبر 8، 8ویں صفت یہ کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے آداب و واجبات کا التزام کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ بعث و نشور حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ہلاک کر دے اور ان سے بہتر اور اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والوں کو پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی کی اس قدرت کا عملی ظہور ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ جب کسی قوم نے دین کے بارے میں تساہل اور تغافل کا رویہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بہتر اور دین کی قدر کرنے والے لوگ پیدا فرما دیے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قوموں، ملکوں اور مذاہب کے جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ نو مسلم ہم موروثی مسلمان سے بہتر مسلمان ثابت ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم دین کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں۔ ناظرین کرام، سورہ معارج مکمل ہوئی۔